ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ تمام انس و جن جمع ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں پھر بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ نہ ہو ممتاز کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات علم و دانش، قابل احترام حضرات اساتذہ اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھنے کے فائدے کے عنوان پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقت کا عرفان نصیب فرمائے۔ قرآن رب کا کلام ہے، یہ اعلان آج سے 1500 سال قبل ہوا تھا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اس اعلان کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ جس طرح قرآن بے مثل ہے، اس طرح اس کلام کے فائدے بھی بے مثل ہیں۔ قرآن پڑھنے کے فائدوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 میں لکھا ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر کے پالوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی تمام علوم تو قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہماری عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ افسوس زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کہیں تو اونٹ کی گمشدہ رسی قرآن میں تلاش کرنے سے مل رہی ہے اور کہیں دن رات قرآن پڑھنے والوں کو جینے کا سلیقہ قرآن سے نہیں ملتا۔ حضرات علم و دانش، قرآن صرف اوراق پر مشتمل ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ قرآن ایک عالمگیر سچائی کا نام ہے۔ یہ لوگوں میں سچائی کی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ قرآن معیار عدل ہے، لوگوں کو عادل بناتا ہے۔ قرآن میر کارواں ہے، صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ قرآن عقل ہے، عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن روحانیت ہے، زندگی میں روح پھونکتا ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اپنے قاریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھانے کا پہلا مدرسہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تھا۔ اس مدرسے کی چھت نہ تھی، آسمان کی چھت سے گزارا چلتا تھا۔ مدرسے کا فرش سنگ مرمر کا نہ تھا، سب خاکی خاک پر بیٹھتے تھے۔ عمر کی قید نہ تھی، پینٹ پتلون کا پتہ بھی نہ تھا، درجنوں نصابی کتابیں نہ تھی، نصاب صرف قرآن تھا۔ دنیا کی امتحان گاہ میں جب ان بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا امتحان لیا گیا تو تاریخ گواہ ہے کہ اس مدرسے کے فاروق التحصیل حضرات نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ فاروق اعظم جیسا باخبر سلطان، علی مرتضیٰ جیسا عظیم جج، عثمان غنی جیسا مار و معاشیات اقتصادیات، ابو بکر جیسا مدبر سیاست، سعد بن ابی وقاص جیسا فیلڈ مارشل اور خالد بن ولید جیسا چیف آرمی آف اسٹاف۔ علم و حکمت کے یہ روشن ستارے ایک سیاہ آکسفورڈ برٹش کسی کیمبرج یونیورسٹی کے فاروق التحصیل حضرات نہ تھے، یہ سب درویش قرآن پڑھنے والے تھے اور مدرسۃ الرسول کے سند یافتہ تھے۔ مسلمانوں کے ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے
قرآن کو اپنی جبی میں لگایا، اپنے سینے میں بسایا، تو رب کائنات نے مسلمانوں کو تمام جہاں کی امامت عطا فرمائی۔ کیا یہ مقام افسوس نہیں کہ اس خالد بن ولید کی روحانی اولاد پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اپنے دور کے سپر طاقتوں کے ایوانوں کو رونتا ہوا چلا جاتا تھا، اور آج لاکھ نکالے کی تعلیمی اسکیم سے مرعوب نظر آتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر قرآن سے تعلق توڑ لیتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی اولاد کو بتدریج قرآن سے ہٹا کر انگریز بنا رہے ہیں۔ ہماری مثال اس نادان انسان کی سی ہے جس کی جیب میں لالو یاقوت ہو مگر وہ شیشے کے چمکتے ہوئے ٹکڑوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے۔ ہم نیشنلزم اور کمیونزم کو زبان سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل اس کی تائید کر رہا ہے۔ شیر بکریوں کے ریوڑ میں رہ کر اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے ماضی کو فراموش کر چکے ہیں۔ دعا فرمائیں پھر سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آ کر ہمیں اسلامی آئینے میں اپنی اصل صورت دکھا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایک بار سیرت مسلم کو دیکھ کر پھر سے یہ آواز گونجے گی، نہ ہو مایوس نہ امیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد و مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ۔